اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان وہ یار غار، یار مزار، شہنشاہ وفا، صداقتوں کا تاجدار جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ کو افضل البشر بعد الانبیاء کہا گیا ہے. اور آپ اندازہ لگائیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنے انسان آئیں گے. ان سب انسانوں میں انبیاء کے بعد جس کا مقام، مرتبہ، شان سب سے زیادہ ہے وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اسلامی تقویم کے اعتبار سے جمادی الثانی کا مہینہ ہے. اسی مہینے کی 22 تاریخ کو آپ کا انتقال ہوا. آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. آپ کی حیات مبارکہ بڑی خوبصورت ہے، مثالی زندگی ہے. اور آپ کی حیات مبارکہ کے بہت سے پہلو ہیں جن پہلوؤں پر اگر گفتگو کی جائے تو یقیناً اس کے لیے کوئی 1-2 جمعے نہیں، اس کے لیے پورا سال بھی لگ جائے تو آپ کی حیات طیبہ کے جو خوبصورت پہلو ہمارے سامنے ہیں وہ ختم نہ ہو. اور آپ وہ شخصیت ہیں جن کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اعلان نبوت سے پہلے، یعنی گویا یوں کہا جا سکتا ہے حضرت ابو بکر کی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے سے تھی. اور پھر جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے مسلمان، سب سے پہلے مومن، سب سے پہلے وفاداری کا اظہار کرنے والے، سب سے پہلے ساتھ دینے والے، سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کرنے والے، سب سے پہلے خرچ کرنے والے، اور سب سے بڑھ کر آپ کی تصدیق اور تائید کرنے والے وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور آپ کی زندگی میں جو ایک بات بڑی نمایاں نظر آتی ہے وہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ آپ کی ذات وہ تھی جنہیں فنا فی الرسول کہا جاتا. یعنی آپ کی شخصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں فنا تھی. آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں فنا تھے اور اس کی ایسی عملی تصویر تھے کہ اس جیسی کوئی اور مثال نہیں ملتی. آپ اپنی شخصیت کے اعتبار سے، اپنی وجاہت کے اعتبار سے ایسے ہی لگتے تھے جیسا کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. آپ اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنی سیرت کے اعتبار سے ایسے ہی تھے جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. اور آپ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت جیسی پائی جاتی تھی
اس جیسی مشابہت کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ ہو بہو ہر عادت، ہر خوبی، ہر وصف، ہر کمال اور ہر خوبصورت ادا کو آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے اپنایا، اسے کاپی کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے، آپ کے عمل کے، آپ کے کردار کے سب سے زیادہ مشابہ وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ مشابہت ہر عادت میں تھی، ہر صفت میں تھی۔ جو شخص اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کا نمونہ بنانا چاہتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھے، اسے پڑھے، اور وہ اپنے لیے منارہ نور وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو بنائے، تو پھر اسے پتہ چلے گا کہ آئینے میں جو نظر آ رہا ہے کیا وہ اس کے دعوے کے مطابق ہے یا نہیں، اور آپ کی ذات میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت تھی بہت سے اعتبارات سے تھی۔ جب آپ نے ہجرت کی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ جب ہجرت کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو اب 10 دن کا سفر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے، استقبال کے لیے بچوں کا، خواتین کا، بوڑھوں کا، جوانوں کا ایک ہجوم تھا۔ چونکہ آپ کی آمد کی اطلاع تھی اس لیے یہ لوگ روزانہ آپ کے استقبال کے لیے باہر نکلا کرتے تھے۔ تو جب آپ پہنچے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور بڑھ کے سارے لوگوں کے ساتھ مصافحہ شروع کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے۔ تو جناب صدیق اکبر سے لوگ مصافحہ کر رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور انہیں ایسا ہی لگ رہا ہے جیسا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ جب سارے لوگ مصافحہ کر کے فارغ ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب صدیق اکبر نے چھاؤں میں بٹھایا، جہاں دھوپ پڑ رہی تھی ایک کپڑا تان کے کھڑے ہو گئے، تو پھر پتہ چلا کہ یہ صدیق ہیں، یہ غلام ہیں، اور یہ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آقا ہیں۔ ایسی کمال کی مشابہت تھی شخصیت کے اعتبار سے، اور اخلاق میں بھی مشابہت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی وحی آنے کے بعد ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئے، تو اس وقت حضرت خدیجہ نے جو آپ کو کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کو تنہا کر دے، چھوڑ دے، اکیلا کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ دلیل کیا تھی؟ ابھی تو پہلی وحی آئی۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا تھا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ دین وہ ہے جو انسانیت ہے، بس انسانیت ہی سب سے بڑا دین ہے۔ میرے اور آپ کے نبی کی جو فلاحی زندگی تھی، جو فلاحی کارنامے تھے، جو سوشل لائف تھی، اعلان نبوت سے پہلے ان جملوں میں اس کا اعلان ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار سے تنگ آئے، ہجرت کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں ایک کافر ملا ابن دغینہ، اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ ابوبکر صدیق نے کہا کہ یہ علاقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ میں آزادی کے ساتھ اللہ کے دین پر عمل کر سکوں۔ دین پر عمل کرنے کے لیے آزادی اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے لیے اللہ نے مکہ کو بھی چھڑوایا۔ آپ سوچ سکتے ہیں، دین اتنی بڑی چیز ہے
کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے اپنے نبی سے بھی، صحابہ سے بھی، سب کے سب سے کہا کہ یہاں پر رہتے ہوئے دین پر عمل کرنا مشکل ہے، دشوار ہے، یہاں سے ہجرت کرو، مکہ کو بھی چھوڑ دو۔ اللہ کے نزدیک دین کی یہ قدر و بقات ہے۔ تو آپ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ابن دغینہ ملا، اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ یہ شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دی جاتی، قرآن کی تلاوت نہیں کرنے دی جاتی، اور ایذائیں دی جاتی ہیں، پریشان کیا جاتا ہے۔ تو ابن دغینہ نے کہا کہ نہیں، آپ جیسا آدمی اس شہر کو چھوڑ جائے تو یہ اس شہر کی سب سے بڑی محرومی ہے، میں اس بات کو گوارا نہیں کرتا۔ وہ بھی سردار تھا، اور اس نے جو بات کہی یہ وہی بات تھی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی۔ اس نے کہا کہ ابو بکر، آپ جیسی صفات جس آدمی کے اندر ہوں وہ ہمارا شہر چھوڑ جائے۔ اور ابو بکر کی صفات کیا تھی؟ انک لتصل الرحم، رشتہ داروں سے اس نے سلوک کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، بے سہارا لوگوں کے کام آتے ہیں، وتقری الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، جو حالات کا مارا ہوا ہو آپ اس کے کام آتے ہیں، آپ یہ شہر چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ تو آپ دیکھیے کہ جو صفات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، بعین ہی وہی صفات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہی وہ بات تھی جس نے آپ کو سچا یار بنایا، سچا دوست بنایا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ اگر میں کسی کو اپنا دلی دوست قرار دیتا تو وہ ابو بکر ہوتا۔ اور پھر یہ مشابہت ہر صفت میں تھی، میرے اور آپ کے نبی کی یہ خوبی تھی، آپ کا یہ کمال تھا کہ آپ اپنی ذات کے اعتبار سے بڑے نرم دل تھے، قرآن نے گواہی دی، بڑے شفیق تھے، دوسروں کا بڑا خیال کرتے تھے، حلیم تھے، بردبار تھے، اور اپنی ذات کے لیے کسی سے کبھی بدلہ نہیں لیا، کسی سے انتقام نہیں لیا، اپنی ذات کے بارے میں کسی کے بارے میں بھی دل کو کبھی میلا نہیں رکھا۔ لیکن جب دین کا معاملہ ہوتا تو آپ بالکل برداشت نہیں کرتے تھے، پھر آپ کی غیرت جاگتی تھی، پھر آپ اس معاملے میں بالکل لچک کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے۔ یہ غیرت ایمانی تھی، یہ غیرت ایمانی تھی۔ آج اس غیرت ایمانی کو اگر دیکھا جائے تو یہ کامل اور مکمل طریقے سے جس شخصیت میں نظر آتی ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت۔ ایک دفعہ آپ کے والد ابو قحافہ بہت بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ کلمات کہے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زوردار تمانچہ انہیں مارا، باپ سامنے۔ اور پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے کہا کہ اے ابوبکر آئندہ نہ ایسا کرنا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ آپ کی شان میں گستاخی کریں گے تو میں آئندہ بھی ایسا کروں گا۔ اس پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہوگا، یہ ایمان والے بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھیں گے۔ ولو کانوا آباءہم، چاہے وہ باپ ہو، او ابناءہم یا بیٹا ہو، او اخوانہم یا بھائی ہو، او عشیرتہم یا قبیلے برادری کا ہو۔ مومن وہی ہے جو دین کے معاملے میں غیرت کا مظاہرہ کرے،
چاہے سامنے باپ ہو، خاندان ہو، بیٹا ہو یا کوئی بھی ہو۔ غزوہ بدر میں آپ کے جو بیٹے تھے عبد الرحمن، یہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہونے کے بعد صدیق اکبر سے ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ابا جان، لڑائی کے دوران ایک دفعہ میری تلوار کے نیچے آپ آ گئے تھے، میں نے اس لیے آپ کو چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم شکر ادا کرو کہ تم میری تلوار کے نیچے نہیں آئے، اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں یہ نہ سوچتا کہ میرا بیٹا ہے، بلکہ میرے سامنے صرف ایک ہی بات ہوتی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، اور میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ یہ ایمانی غیرت کہ جو ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے، کہ اس کے سامنے غیرت جاگنے کا جو تصور ہے صرف اس صورت میں پیدا ہو جب دین کا کوئی مسئلہ ہو، دین کا، مسلک کا نہیں، اپنی ذات کا نہیں، اپنی جائیداد کے تنازع، اپنے خاندانی معاملات کا نہیں۔ تو باپ کے مقابلے میں بھی، بیٹے کے مقابلے میں بھی دین کی غیرت ایسے جاگ۔ اور ایک دفعہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ بلند ہو گئی بات کرتے ہوئے، اور یہ ازواج مطہرات کے ناز تھے جو میرے اور آپ کے نبی اٹھایا کرتے تھے۔ میرے اور آپ کے نبی کی جو گھر کی زندگی تھی بڑی خوبصورت تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میری بیٹی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بات کر رہی ہے، تو ہاتھ اٹھا کے حضرت عائشہ کو تھپڑ لگانے ہی لگے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے بیچ بچاؤ کرا دیا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے کر دی، نہیں مارنے دی، غصے سے نکل گئے۔ تو جب نکل گئے صدیق اکبر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ دیکھا آج میں نے کیسے تمہیں تمہارے باپ کی مار سے بچا لی۔ پھر کچھ دن گزرے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ عائشہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ بھی موجود ہیں، صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، اور موڈ بڑا دونوں کا خوشگوار ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن میں آیا لڑائی ہو رہی تھی، آپ نے اجازت دی، تو آج خوشگوار موڈ میں بیٹھے ہیں، مجھے بھی اجازت دیں میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ سکوں۔ یہ دینی غیرت تھی کہ باپ ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اگر کہیں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ناموس کی بات ہے تو پھر کوئی گنجائش نہیں۔ آج یہ دینی غیرت ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے کہ جہاں دین کا مسئلہ ہو تو وہ ہر قسم کی فرقہ وارانہ تعلقات سے، برادری سے، سیاست سے، ان تمام چیزوں سے بالا ہو کر وہ صرف اور صرف دینی غیرت کا مظاہرہ کرے۔ اور یہی آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، سب کو معاف کیا، سب سے درگزر کیا۔ آج ہمارا معاملہ برعکس ہے، اپنی ذات کا معاملہ ہو غصہ بھی آتا ہے، جھگڑا بھی کرتے ہیں، انتقام لینے کے لیے بھی بڑھتے ہیں، گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، اور دین کا معاملہ ہو تو ہم یہ کہہ کے اپنا فریضہ ادا سمجھتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں کیا کر سکتے۔ آج آپ کم از کم غصے کا اظہار تو کر سکتے ہیں،
آپ کے دل کی کیفیات میں کچھ اونچ نیچ تو ہونی چاہیے، کچھ ہلچل تو ہونی چاہیے۔ اور یہی وہ غیرت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے اور قبائل کے قبائل مرتد ہو گئے۔ یہ مرتد کس لیے ہوئے تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں حاصل کی، اسلام کو پھیلتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اسلام کا نعرہ لگا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو قبائل کے قبائل مرتد ہو گئے، اور ان میں سے بہت سے ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور آپ نے خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلا اعلان جو کیا، جو پالیسی سپیچ تھی، وہ یہی تھی کہ جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، یہ کہے گا کہ میں نماز تو پڑھوں گا، زکوٰۃ نہیں دوں گا، میں اس سے جہاد کروں گا، اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اور جتنے لوگ مرتد ہو گئے ہیں ان سب سے جہاد کروں گا۔ اور کہا کہ اللہ کی قسم، اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ میں اونٹنی کا ایک بچہ دیتا تھا، وہ نہیں دے گا، میں اس سے بھی لڑوں گا۔ اور وہ رسی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ادا کی جاتی تھی، اگر کوئی آج نہیں دے گا تو میں اس سے بھی لڑوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں سے سب نے یہ کہا کہ اتنے محاذ بیک وقت کھل جائیں گے، ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ ہم کیسے تنے تنہا ان سب سے لڑ سکتے ہیں؟ قبائل کے قبائل ہیں، اور پھر جنگجو قبائل ہیں، ہر قبیلہ لڑنے والا ہے۔ مسلمانوں کے پاس اسلحہ نہیں ہے، فوج نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی استقامت تھی، دینی غیرت تھی، اور ان کا وہ جملہ تھا، انہوں نے کہا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے جیتے جاگتے میری زندگی میں دین میں کوئی کمی آ جائے، ابوبکر زندہ رہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ابوبکر کے زندہ ہوتے یہ نہیں ہو سکتا۔ اور صرف 27 مہینے آپ کا دور خلافت تھا، ساری بغاوتیں بھی کچل دی، مرتدین کے خلاف بھی کامیابی حاصل کی، فتوحات کے دروازے بھی کھولے، مدعیان نبوت جو تھے، جنہوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے کیے تھے، انہیں بھی کیفر کردار تک پہنچایا، اور بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ آج ہم اپنے ملک کے حالات دیکھیں، کبھی ایک طرف دہشت گردی ہے، کبھی دوسری طرف دہشت گردی ہے، 6 لاکھ کی فوج ہے، اتنے وسائل ہیں، اتنے ہتھیار ہیں، لیکن پھر بھی قابو نہیں آتا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 27 ماہ کی مدت میں، اور یہ شجاعت اور بہادری کا وہ مظہر تھا جس کی مثال نہیں ملتی، کہ سارے صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سارے محاذ نہیں کھولنے۔ اور بالکل اس دن جس دن آپ کی وفات ہوئی، ایک صحابی حضرت مثنى رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عراق کی طرف جہاد کر رہے تھے، وہ آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا فوج تھوڑی ہے، مقابلہ سخت ہے، تو آپ ایسا کیجئے کہ جو لوگ مرتد ہو گئے تھے بعد میں انہوں نے توبہ کر لی، ان کو فوج میں نہیں شامل کیا جا رہا تھا، کیوں؟ ہو سکتا ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچائے۔ تو انہوں نے کہا کہ فوج تھوڑی ہے، ان لوگوں نے توبہ کر لی ہے، ضرورت ہے تو آپ ان لوگوں کو مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑنے کی اجازت دیں۔ تو آپ نے فوری طور پر حضرت عمر کو بلایا اور کہا کہ میرے مرنے کی بالکل پرواہ نہ کرنا، کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں یا میں چلا جاتا ہوں، کہا کہ فوری طور پر مثنى کو جتنی فوج چاہیے وہ اس کے ساتھ بھیجو۔ یہ دینی غیرت تھی، یہ وہ شجاعت اور بہادری تھی کہ میرے ہوتے ہوئے
اگر کوئی ایک رسی کا ٹکڑا بھی نہیں ادا کرے گا میں اس کے ساتھ بھی جہاد کروں. اور پھر صحابہ کہتے ہیں کہ بالکل، اگر ابو بکر وہ شجاعت، وہ بہادری کا مظاہرہ نہ کرتے، وہ استقامت کا مظاہرہ نہ کرتے، تو اسلام ہر طرف سے لپیٹ دیا جاتا، مسلمانوں پر ہر طرف سے چڑھائی کر دی جاتی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی تھی، جو جد و جہد کی تھی، عین ممکن تھا کہ وہ ضائع ہو جاتی. اور یہ میرے اور آپ کے نبی کی فراست ہے، یہ میرے اور آپ کے نبی کی فراست ہے کہ آپ نے اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں مصلی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی. اسی بات کی طرف اشارہ تھا کہ میرے بعد میرے مصلی کا جانشین بھی یہ ہوگا اور میرا جانشین بھی یہ ہوگا، میرا خلیفہ بھی یہی ہوگا. تو یہ آپ کی ذات سے مشابہت تھی کہ جیسے آپ میں ایمانی غیرت تھی، صدیق اکبر میں بھی ایمانی غیرت تھی. جیسے آپ دین کے معاملے میں کسی قسم کی برداشت کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے، ایسے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دین کے معاملے میں تمام کے تمام خیالات کو، ساری سوچوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صرف اس بات کا اعلان کیا کہ میرے ہوتے ہوئے دین کو کوئی آنچ آ جائے یہ ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر آپ کی ظاہری زندگی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھی، آپ کی عادات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھی. اور پھر آپ کی زندگی کے جو آخری ایام تھے ان میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب و غریب قسم کی مشابہت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے پردہ فرما گئے تو جیسے حالات اس وقت تھے ویسے ہی حالات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت تھے. آپ جب بیمار ہوئے تو آپ نے وصیت کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو آج میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے مرنے کے بعد میری وراثت میں تمہاری 2 بہنیں اور تمہارے 2 بھائی حصے دار ہیں. حضرت عائشہ نے کہا کہ ابا جان، میری تو ایک ہی بہن ہے سیدہ اسما، دوسری میں ہوں، اور 2 بھائی آپ کہہ رہے ہیں محمد اور عبد الرحمن، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے علاوہ 2 بہنیں اور ہیں. تو صدیق اکبر نے کہا ہاں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میری وائف پریگننٹ ہے اور اس سے بیٹی ہی پیدا ہوگی، تو وراثت میں اس کا بھی تمہارے ساتھ حصہ ہے. آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کی بیٹی پیدا ہوئی جیسے آپ نے کہا تھا، اور یہ آپ کی کرامت تھی، اور اس کا نام ام کلثوم رکھا گیا. یہ اسلام ہے، یہ دین ہے. یہ وصیت ہوتی ہے کہ دنیا سے جا رہے ہیں اور اولاد کو کیا کہہ کے جا رہے ہیں کہ ایک پیدا ہونے والے بچے کی بھی میری وراثت کے اندر حصے داری ہے، اس کو بھی اتنا ہی شیئر ملے گا جتنا دوسری بہنوں کو ملے گا. آج کی وصیتیں کیا ہیں؟ باپ مر رہا ہے اور اپنے لیے چھتر کھانے کے سامان کر کے جا رہا ہے، سارا کچھ بیٹوں کے نام لکھ کے جا رہا ہے، بیٹوں کے نام پہ ہر چیز ہو رہی ہے، بیٹیوں کے لیے کچھ بھی نہیں. ایک کے نام ہے، 2 کے نام نہیں ہے. کل کو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا، بیٹے بہنوں کو نہیں دیں گے، جس کے نام ہوگا وہ دوسروں کو بلیک میل کرے گا. اسلام یہ تھا، دین یہ تھا. اور یہ مجھے اور آپ کو سبق دیا گیا کہ تمہاری ساری کی ساری عبادتیں، نمازیں، ریاضتیں، زندگی بھر کی نیکیاں ساری کی ساری برباد ہو جائیں گی اگر وراثت کے معاملے میں انصاف نہ کی. اور پھر آپ نے وصیت کی، آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا؟ حضرت عائشہ نے کہا 3 میں.
تو آپ نے کہا کہ ایک یہ چادر ہے، اس کو دھو کے میرے کفن میں شامل کرنا اور 2 اور چادریں اس کے ساتھ شامل کر دینا۔ تو کسی نے کہا کہ 2 چادریں جب نہیں ہوں گی تو ایک یہ بھی نہیں ہو جائے؟ تو آپ نے جو بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ نہیں، نئی چادر کا زندہ مجھ سے زیادہ حقدار ہے۔ کفن تو میلا ہو ہی جائے گا، کفن تو پرانا ہو ہی جائے گا۔ کیسے خوبصورت بات کی۔ آج ہم دیکھیں سیلاب زدگان ہیں، ہمارے ارد گرد ہیں، کتنے لوگ ہیں سردی سے ٹھٹر رہے ہیں، اور دوسری طرف سوچنا پڑتا ہے کہ آج کون سا سوٹ پہنا جائے۔ کیسا لباس ہو۔ تو آپ نے کیا بات کہی؟ آپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ پرانی چادر ہی میرے لیے ٹھیک ہے، نئی چادر کسی زندہ کے بدن پہ پڑ جائے تو یہ اس سے زیادہ بہتر۔ اور پھر آپ نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد میری بیوی اسما بنت عمیس وہ مجھے غسل دیں، اور پوچھا آج کیا دن ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ آج سوموار کا دن ہے۔ تو کہنے لگے کہ میری خواہش ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سوموار کا دن بڑا پسند تھا، میں بھی آج ہی کے دن دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ اور وفات سے پہلے آپ نے خواب دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، آپ نے 2 سفید رنگ کی خوبصورت چادریں پہنی ہوئی ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان دونوں چادروں کے کونوں کو پکڑا اور ملانا شروع کیا، تو جیسے ہی وہ دونوں کونے ملے وہ چادریں سبز ہو گئیں، ان سے روشنی نکلی۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ہاتھ آگے کیا، میں نے مصافحہ کیا، آپ آگے بڑھے، آپ نے مجھے گلے لگایا اور میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، میری بے قراری کو چین آیا تو کہا کہ ابو بکر میرا تم سے ملنے کو دل بے تاب ہے۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں خواب میں اتنا رویا کہ حقیقت میں رونے لگا اور میرے گھر والے سارے میرے پاس اکٹھے ہو گئے۔ تو انہوں نے بتایا کہ آپ خواب میں نہیں، آپ حقیقت میں رو رہے تھے۔ چنانچہ آپ اٹھے اور آپ نے اٹھ کے یہ ساری وصیتیں کی اپنی تدفین کے بارے میں، اپنے کفن کے بارے میں، اور جو تھوڑی بہت وراثت تھی آپ نے کہا یہ ساری کی ساری بیت المال میں جمع کروا دینا، جو میری ضرورت کی چیزیں ہیں یہ بیت المال میں جمع کروا دینا۔ اور پھر یہ کہا کہ اگر میں فوت ہو جاتا ہوں تو پھر صبح کا انتظار نہ کرنا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جلد از جلد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں۔ اور عجیب اتفاق تھا، یہ دوستی تھی، یہ یاری تھی، یہ محبت تھا، یہ عشق تھا، یہ وارفتگی تھی، یہ فنا فی الرسول اور عشق رسول کی وہ مثال تھی۔ میرے اور آپ کے نبی وفات سے 15 دن پہلے بیمار ہوئے، صدیق اکبر بھی 15 دن پہلے بیمار ہوئے۔ میرے اور آپ کے نبی کو جو بیماری تھی اس کی بنیادی وجہ زہر تھا، صدیق اکبر کی بنیادی کی وجہ بھی زہر تھا۔ میرے اور آپ کے نبی کو زہر ایک یہودی نے دیا، صدیق اکبر کو بھی زہر ایک یہودی نے دیا۔ جس وقت میرے اور آپ کے نبی نے وہ زہر سے آلود کھانا کھایا، ایک اور صحابی آپ کے ساتھ تھے، وہ شہید ہو گئے۔ صدیق اکبر کے ساتھ جس نے وہ زہر آلود کھانا کھایا وہ بھی شہید ہو گئے۔ میرے اور آپ کے نبی کی وفات سوموار کو ہوئی، صدیق اکبر کی وفات بھی سوموار کو ہوئی۔ میرے اور آپ کے نبی کو آخری ایام میں سر میں شدید درد تھا، صدیق اکبر کو بھی آخری ایام میں شدید سر میں درد تھا۔ میرے اور آپ کے نبی کی عمر بھی 63 سال تھی، صدیق اکبر کی عمر بھی 63 سال تھی۔ اور آخری لمحات میں میرے اور آپ کے نبی حضرت عائشہ سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، صدیق اکبر بھی حضرت عائشہ سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ آخری لمحات میں میرے اور آپ کے نبی نے جو آخری کام کیا تھا وہ مسواک کی تھی، صدیق اکبر نے آخری کام کیا تھا وہ بھی مسواک کی تھی۔ اور میرے اور آپ کے نبی کو مسواک وہ چبا کے حضرت عائشہ نے دی تھی، صدیق اکبر کو بھی وہ مسواک چبا کے حضرت عائشہ نے دی تھی۔ اور میرے اور آپ کے نبی دنیا سے جا رہے تھے تو یہ کہہ رہے تھے اللہم الرفیق الاعلیٰ،
सिद्दीक़ अकबर दुनिया से जा रहे थे और वो ये कह रहे थे तवफ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, कि अल्लाह मुझे फर्मा बरदारी की मौत देना, नेक लोगों के साथ शामिल करना। मेरे और आपके नबी दुनिया से जब तशरीफ़ ले गए, आपके घर में आखिरी रात दिया चलाने के लिए तेल भी नहीं था। सिद्दीक़ अकबर जब दुनिया से गए हैं तो आपके पास आपके कफन को पूरा करने के लिए कपड़े भी नहीं थे। और मेरे और आपके नबी जब दुनिया से गए तो आपने जाने से पहले अपना मुसल्ला सिद्दीक़ अकबर को दिया, जो इस उम्मत में अंबिया के बाद सबसे अफजल और आला और बरतर हैं। सिद्दीक़ अकबर जब दुनिया से जाते हैं तो वो मुसल्ला उमर फ़ारूक को देकर जाते हैं, जो सिद्दीक़ अकबर के बाद इस कायनात में सबसे बेहतरीन और सबसे अफजल और सबसे बरतर और बाला थे। और मेरे और आपके नबी जब दुनिया से जाते हैं तो वो हुजरा आयशा है जहाँ मेरे और आपके नबी की रूह परवाज़ करती है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब रूह परवाज़ करती है तो आपको भी वहीं ला के रखा जाता है। मेरे और आपके नबी जब दुनिया से जाते हैं तो मेरे और आपके नबी की जिस चारपाई पे मैयत को रखा जाता है, उसी चारपाई पे सिद्दीक़ की मैयत को रखा जाता है। और जिस जगह पर, जिस खित्ते में, जिस कमरे में, जिस हुजरे में मेरे और आपके नबी दफन होते हैं, उसी हुजरे में सिद्दीक़ अकबर को दफन किया जाता है। और ये मुशाबहतें सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी में नहीं थी, मरने के बाद भी जो मुशाबहतें मौत के वक़्त की मेरे और आपके नबी के अंदर थी, वही सिद्दीक़ अकबर के अंदर पाई जाती थी। ये वो यारी थी, ये वो यारी थी, ये वो दोस्ती थी, ये वो इश्क था। आज बड़े दावे करते हैं, बड़े लोग हैं जो बड़ा एहतमाम करते हैं, हर महीने में नेकी का, खैर का, भलाई का बहुत से रास्ते हैं, लेकिन अपने इश्क को सिद्दीक़ के इश्क के सामने रख के देखें, अपनी यारी को, अपने दावे को सिद्दीक़ के दावे की रोशनी में देखें। और जब आपका इंतकाल हो गया तो हज़रत अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुहु, उन्हें आपने कहा था, उन्हें कहा था कि जब मुझे कफन दे दिया जाए, चारपाई पे डाल दिया जाए, तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के पास जाना और जाकर कहना अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, हादा अबू बकर यस्तअज़िनु अलैका। मेरी मैयत को हुजरे रसूल के सामने रखना और रख के अल्लाह के रसूल को सलाम पेश करना और ये कहना कि अबू बकर इजाज़त चाहते हैं, आपके साथ दफन की इजाज़त हो तो। हज़रत अली कहते हैं ऐसा ही किया गया। और अभी ये कलिमात पूरे हुए थे कि अबू बकर आपके पास तदफीन की और दफन की इजाज़त चाहते हैं, रोज़े रसूल से आवाज़ आई अदखिलुल हबीब इलल हबीब, और दरवाज़े खुल गए कि दोस्त को दोस्त के साथ दफन कर दिया जाए। ये मकाम था, ये शान थी, ये इज़्ज़त थी। किस वजह से? कि अपनी ज़ात को अल्लाह के रसूल की ज़ात में फ़ना कर दी। और सिर्फ दुनिया में नहीं, आखिरत में भी। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने इरशाद फरमाया क़यामत का दिन होगा, और जिस वक़्त आपने ये हदीस इरशाद फरमाई, अबू बकर दाएं बैठे हुए थे, उमर बाएं बैठे हुए थे। आपने दाएं हाथ में अबू बकर का हाथ लिया, बाएं हाथ में उमर का हाथ लिया। आपने फरमाया कि क़यामत के दिन भी हम इसी तरह उठाए जाएंगे, कि जब मैं उठूंगा मेरे दाएं हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, मेरे बाएं हाथ में उमर का हाथ होगा। तो कैसे खूबसूरत जिंदगी है। आज हम भी देखें, अपने दावों को देखें, अपनी दीनदारी को देखें, अपनी बातों को देखें और अपने अमल को देखें। और जो शख्स इश्क़ रिसालत का दावा करता है, हुब्बे रसूल का दावा करता है, मोहब्बत रसूल का दावा करता है, वो 4-5 काम करके ये दावे ना करे, वो अपनी ज़िंदगी को सिद्दीक़ अकबर की ज़िंदगी के साथ मैच करके देखे, उनके सामने रख के देखे, तो उसे पता चलेगा कि उसकी ज़िंदगी के अंदर वफ़ा कितनी है, सदाकत कितनी है, गैरत ईमानी कितनी है। और आज मुसलमानों को इसी बात की ज़रूरत है कि हमारी वफ़ाएँ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के रसूल के साथ हों। हमारी गैरत अगर जागती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ दीन के नाम पे जागे। हमारी मोहब्बत बेलौस गैर मशरूत अगर किसी के साथ होनी चाहिए तो वो सिर्फ़ और सिर्फ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے، اور یہی آپ کی صفات تھیں کہ آپ وفاؤں کے بھی شہنشاہ تھے، آپ یار غار بھی تھے، یار مزار بھی تھے، اور غیرت ایمانی کی جو جھلک آپ کے اندر نظر آتی ہے وہ کسی میں نظر نہیں آتی۔